السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پروگرام میں بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو منترا ہے وہ تمام اطراف سے ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر جو ہیں کافی زیادہ شاکی ہیں، اعتراضات کر رہی ہیں، سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے وجوہات کے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت ہی ایک اہم سٹوری جو پچھلے 24 گھنٹوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر ایک ٹاپ سٹوری اس وقت چل رہی ہے، وہ ہے خالستانی موومنٹ جو ہے کینیڈا کے اندر ایک کینیڈین سکھ کو قتل کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر انڈیا کے ساتھ جو کینیڈا کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، دونوں طرف سے انہوں نے اپنے جو امبیسڈرز ہیں ان کو نکال دیا ہے۔ وجہ کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس ٹینشن کا جو اوور آل اثر ہوگا دونوں ممالک کے تعلقات کے اوپر اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج کی سب سے پہلی سٹوری ناظرین ہمارے پروگرام کی، ہماری سیاست کے ینگ اینگری مین، پاکستانی سیاست کے اندر میرے خیال میں اس وقت جو سب سے عمر رسیدہ سیاستدان جو ایکٹیولی سیاست کے اندر موجود ہیں، محترم چودھری پرویز الہی صاحب، سابقہ 2 ٹائم چیف منسٹر آف پنجاب، 2 ٹائم جو ہے اسپیکر پنجاب، اس کے علاوہ 1 ٹائم ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہ رہے ہیں سیاست کے اندر۔ ظاہر ہے چودھری ظہور الہی سے لے کے آنورڈ جو چودھری خاندان ہے ان کا اثر و رسوخ اور ان کا جو خاص طور پر ایک طریقہ کار رہا ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو بھی لوگ کچھ شغف رکھتے ہیں، جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، جن کو علم ہے، وہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سمجھتے ہیں نامکمل ہے چودھری خاندان کا ذکر کیے ہوئے بغیر۔ ناظرین چودھری پرویز الہی صاحب ایک نئی جو ہے وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں اپنے حوالے سے۔ وہ تاریخ کیا ہے ناظرین؟ پچھلے جب چند مہینوں سے وہ جب گرفتار ہیں، ابھی تک کوئی 21 کے قریب گرفتاریاں ان کی ڈل چکی ہیں، اور ابھی تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے 8 مختلف کیسز کے اندر ان کو ضمانتیں ہوئیں، ضمانتوں کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں اور اسلام آباد کی باقی جو سول انتظامیہ ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے جو کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیوں ان کو اٹک شفٹ کیا گیا۔ تو سارے معاملات ایز اف نو ابھی ہم جب پروگرام کے اندر بات کریں، لاہور کے اندر مختلف کیسز کے حوالے سے کچھ پہ ضمانتیں ان کو مل رہی ہیں، کون سے نئے کیسز ان کے اوپر درج ہو رہے ہیں۔ عابد خان صاحب ہمارے رپورٹر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، از ہی اے فری مین یا کسی کیس کے اندر ریمانڈ کے اوپر ہیں، ضمانت کے اوپر ہیں، کیا ان کا سلسلہ چل رہا ہے، نمبر آف کیسز کیا ہے؟ بہت شکریہ عابد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی گمان صاحب، مجھے آپ کی آواز ہے۔ ایک تو نمبر آف کیسز اگر آپ کے علم میں ہیں ٹوٹل اس وقت کتنے ان کے اوپر ہیں، کتنی دفعہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے، کتنی ضمانتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، اور ابھی ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جو ایک ڈویژنل بینچ کا فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی کسی جوڈیشل میجسٹریٹ نے بھی کوئی فیصلہ دیا ان کی ضمانت کے حوالے سے، تو سٹیٹس کیا ہے ان کا؟ آج چونکہ جب رانا انتظار ان کے وکیل جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک تفصیل بتائی ہے، چونکہ چودھری پرویز الہی پر آئے روز بلکہ دن میں 2 بار جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج ہوتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری ڈرتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 جو اینٹی کرپشن مقدمات ہے اس میں وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں، 7 مقدمات میں انہیں ضمانت مل چکی ہے، اور اس کے علاوہ ایک مقدمہ جو اب یہ محمد خان بھٹی کی تعیناتی والا ہے، اس میں بھی اب جو ہے عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر انہوں نے 12 کیسز بنتے ہیں ٹوٹل، جس میں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی اس وقت انوالو ہے۔ اڈیالہ جس نے راہداری ریمانڈ پر لے کر آئے تھے، ٹرانزٹ ریمانڈ پر یہاں لے کر آئے تھے، تو جہاں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، آج جب جوڈیشل مجسٹریٹ نے یہاں کے 2 مقدمات میں انہوں نے اس کا جو ہے جسمانی ریمانڈ مانگا۔ ایک تو جو تعیناتیاں ہیں، برسیاں ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن عدالت میں پہلے ہی ضمانت دے چکی ہے چودھری پرویز الہی کی، اس میں بھی جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے، اور ایک محمد خان بھٹی کے حوالے سے جو ہے جو ان کی تعیناتی کی گئی پرنسپل سیکرٹری کے حوالے سے، تو اس پر جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے یہ سزا مسترد کی ہے اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اب یہاں اس وقت چودھری پرویز الہی عدالت کے اندر ہی موجود ہے، اور ان کے وکلا کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ اڈیالہ جیل سے ٹرانزٹ ریمانڈ پر آئے تھے تو قانون کے مطابق انہیں واپس ٹرانزٹ ریمانڈ مکمل ہونے پر واپس عدالت میں جانا چاہیے متعلقہ۔ اگر تو عدالت جسمانی ریمانڈ دے دے گی تو پھر تو انہیں یہیں رکنا چاہیے تھا، مگر اب انہیں اڈیالہ بھجوایا جائے، جبکہ جو اینٹی کرپشن کا تفتیشی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ یہاں لاہور میں ہی جیل میں بھجوایا جائے۔ تو یہ دونوں اطراف کے جو وکلا اس وقت آپس میں بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ میں بھی آج ایک بڑا اہم فیصلہ
चौधरी परवेज इलाही के हवाले से ये नैब की एक अपील थी जिसमें नैब का ये कहना था कि जब वो जिस्मानी रिमांड पर थे उस दौरान सिंगल बेंच ने जो है चौधरी परवेज इलाही को न सिर्फ तलब किया हाई कोर्ट में बल्कि अच्छा आबिद ये अली बाकर नकवी साहब वाला बेंच है ना ये तो आबिद साहब जो नैब ने जिसमें उन्होंने नैब को कहा है जी कि आपकी जो है वो अपील बनती नहीं है कि रिमांड के अंदर अगर अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया हाई कोर्ट ने तो नैब का इस मामले के ऊपर जो है वो ग्रीवियंस कोई भी नहीं है, यही कहा है अली बाकर नकवी साहब की अदालत ने। बिल्कुल कि इसमें यह कि जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने भी ये फैसला चंद मिनट पहले जो है वो जारी किया और इसमें उनका बड़ा वाज़ेह तौर पर अदालत ने एक तो ये कहा कि डायरेक्ट जो है ये मुतासरा फरीक ही नहीं, उस सिंगल बेंच के हुक्म के जो अमजद रफीक साहब ने हुक्म दिया था उसमें जो है ये नैब मुतासरा फरीक नहीं। दूसरा उन्होंने अपने फैसले में ये करार दिया है कि सिंगल बेंच ने जो है वो नैब को कोई डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, उसे कोई हुक्म नहीं दिया, लिहाजा ना वो एग्रीव है ना उसे ये असरअंदाज है ना इनके कोई एडवर्स। लेकिन रिमांड तो नैब का ही था ना आबिद खान साहब, ये जो रिमांड था जिस रिमांड जिस तहवील में थे वो नैब की रिमांड पर थे ना, जिसपे सिंगल बेंच ने उनको कहा था कि उनको पहले प्रोड्यूस किया जाए, फिर जब चौधरी परवेज इलाही साहब को प्रोड्यूस किया गया तो हुक्म दिया जो लाहौर पुलिस को कि इनको एक रूट लगाकर जो हेड ऑफ स्टेट के प्रोटोकॉल में उनके घर छोड़कर आ जाए। बेसिकली हसन अयूब इसमें एक टेक्निकल नुकता है, एक टेक्निकल बात यह है, आप चूंकि खुद कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं भुवन साहब इस बात को बड़े बखूबी समझ सकते हैं। वो इंटरम ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था जस्टिस अमजद रफीक के जो इंटरम था उसके खिलाफ नैब ने अपील दायर नहीं की थी, बल्कि वो सिर्फ इसको वजाहत के लिए आया था 2 रुकनी बेंच के पास कि क्या आया सिंगल बेंच नैब के बात सुन सकता है। चलें वो तो सारी चीजें देखिए। अच्छा चौधरी साहब ये पिछले दिनों लाहौर जो चढ़ा साहब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टोरी वो आपको पता हसन ने ब्रेक की थी, उसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रेहानुल हसन साहब का बड़ा एक दिलचस्प फैसला आया था। वो फैसला ये आया था कि इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया है। उसमें बड़े हैरान को इंकशाफात उन्होंने ये किए कि एंटी करप्शन को एफआईआर दर्ज करने से पहले कानूनन इंक्वायरी करना होती है, वो आपने केस की इंक्वायरी नहीं की, उसके बाद एफआईआर दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। ये हकीकत इस बात की को तकवीयत देती है कि मुलजम को सियासी तौर पर निशाना बनाया गया। मुकदमे के तफ्तीशी ने अदालत में एतराफ किया कि मुलजम परवेज इलाही पर किसी कंपनी, हुकूमत या किसी इदारे को, किसी प्राइवेट शख्स या फिर यहां तक कि लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो सवाल यह है कि एग्रीव पार्टी कौन है। बजाहिर इस मामले में कोई भी एग्रीव नहीं है। फिर आगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये भी लिखते हैं कि केस में फैसल मसूद जो डायरेक्टर मास्टर प्लान हैं, सैयद मोहम्मद नदीम अख्तर जैदी चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के बयानात पर मबनी ये केस बना। वो और ये तमाम जो अफसरान हैं बिल्कुल फ्री है, ना इनको गिरफ्तार किया गया है ना किसको पढ़ा गया। सारे का सारा जो मुद्दा है चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर डाल दिया गया था और फिर ये आबद पता है उनको फिर इस हवाले से रिलीफ दे दिया गया था और ये मुकदमा खत्म कर दिया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, ऐसी है कि ये डिस्चार्ज कर दिया गया था इस मुकदमे से और उस पर भी आज जो है वो जो प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, उनका ये एतराज था कि जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, इवन उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट है वो भी डिस्चार्ज नहीं कर सकता किसी मुलजिम को इस तरह। तो उस पर खासी बार इनके आपस में बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन इसने एक चीज में उसमें थोड़ा सा एक जो है वो साइड लाइन को जिसको साइड स्टोरी कहते हैं वो भी ऐड करता चलो कि आज हमने एक बात जरूर देखी कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से पुलिस थोड़ी सी लीनियंट थी। आज से पहले हमने जब भी देखा पुलिस ने कभी भी चौधरी परवेज इलाही के करीब किसी को फटकने नहीं दिया, मगर आज उन्होंने परवेज इलाही के न सिर्फ करीब मीडिया को भी जाने दिया, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई और उन्होंने खाली खासे गिले शिकवे किए। उनका ये भी कहना था चौधरी परवेज इलाही का कि ये जो मुल्क में मौजूदा तबाही का जिम्मेदार है उसका सिर्फ जिम्मेदार शरीफ खानदान है। तो मतलब आज उनका हम ये देख रहे थे ये साइड स्टोरी के तौर पर कि आज वो मैं देख रहा हूं तो उनका बयान ये आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी चौधरी परवेज इलाही साहब के कोई क्लोज फ्रेंड है उनसे, फैमिली फ्रेंड कहते हैं, बड़े करीबी फ्रेंड कहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। उनसे जब बात हो रही थी तो मैंने कहा ये चौधरी साहब के साथ ये क्यों इतना हो रहा है, क्या वजह क्या है, आपने कोई बात की, कोई रब्ता किया? उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने सारी जिंदगी जिनका साथ दिया या जिनके साथ वो रहे, मैंने समझा कोई सियासी जमात की बात करें, सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जिनके साथ सारी जिंदगी रहे, जिनसे मुफादात फायदे हासिल करते रहे, आज उन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं
تو وہ آنکھیں دکھانا ان کو بہت مہنگی پڑ گئی. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, ان کے دوستوں کا موقع آن دا ریکارڈ آپ کو یہ اسٹوری یہ شیئر کر رہا ہوں. وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے. لیکن یہ انہوں نے کہا تھا, یہ میری observation نہیں ہے. ابھی جو بیان انہوں نے دیا ہے, انہوں نے کہا جی عدالت کے اندر انہوں نے بیٹھے جو لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ بات کی, ابھی میڈیا کے اوپر صاحب بیان چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر عدالتیں ہوں, پاکستان کی عسکری قیادت ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمیشہ ہم نے ان کا احترام کیا اور احترام کرتے رہیں گے. اور یہ چودھری خاندان کا خاصہ ہے کہ کبھی بھی ان کے منہ سے, ان کی زبان سے انہوں نے کبھی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے. لیکن اپنی سیاست کے اندر انہوں نے ظرف رکھا. جی چوئی صاحب کیا میرے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سنا دے چوئی صاحب کو, اپنی مرضی کے للے تللے مطلب یاریاں باریاں مار دے رہندے ہو. میں نے تو ہمیں فضول تسی بٹھایا ہے نا پروگرام کے, یعنی کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. خاور گھومن آپ سوئے ہوتے ہیں جب آپ نے پروگرام کیا تھا پرویز لائی کا, تو اس نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ سارا اتحاد جو ہے تباہ کر لیا. انہوں نے باقاعدہ گالیاں دی پی ٹی آئی والوں کو اور کہا کہ میں فوج کے ساتھ ہوں, میں باجوے کے ساتھ ہوں, میں فلاں کے ساتھ ہوں. عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ. چلیں اچھا صاحب آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ عابد خان صاحب, کیا آگے بڑھنا ہے, نظر رکھیے گا. بتائیں اس کا جواب دینا, جواب دینا. جواب دیں سر, چوئی صاحب کہہ رہے ہیں جواب دیں تو جواب میں نے تو پہلے جواب دے دیا ہے کہ آپ دے دیں. اب بہت سارے لوگوں کی یہ خواہشات, بہت سارے لوگوں کی خواہشات ہیں حسن میاں کے چودھری خاندان جو آپ بات کر رہے ہیں, جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر لڑائی ہو, ان کے دوست کہہ رہے ہیں, ان کی لڑائی نہیں, قریبی دوست کہہ رہے ہیں. کاش آپ ان کے دوست کا نام لے ناراض ہو جائیں گے, بات نہیں پتہ لگے گی. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں, چوئی صاحب جو چودھری پرویز لائی صاحب ہیں, یقینی طور کے اوپر ان کا ایک رکھ رکھاؤ والے سیاستدان ہیں, ایک ڈیرے دار شخصیت ہیں. انہوں نے لوگوں پر ہمیشہ احسانات بھی کیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ چودھری پرویز لائی شہباز اپنی جب وہ اسیر رہے تو اس ٹائم بھی ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق گھر کے اندر بیٹھے رہے تھے, بالکل مونس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات وغیرہ رہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ بات ہے. جہاں تک جو اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس وقت چودھری پرویز لائی صاحب جو وکٹمائز ہو رہے ہیں, وہ وجوہات یہ ہیں کہ جو ان کے اوپر ٹھوس کیسز تھے ان میں عدالتوں نے کواشمنٹ کر دی ہے, اور اب جو ہے وہ لیفٹ رائٹ کے جو کہ کوئی غیر مؤثر قسم کے مقدمات میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مقدمات کن کو کہتے ہیں ویسے سر؟ ٹھوس کیسز ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں جی, ٹھوس کیسز ہیں جس کے حوالے سے, جس میں محمد خان بھٹی صاحب کا جو اپنا بیان ہے, جس کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے معاملات ہیں, 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. اب ان کا اپنا دستے راز تھا جس کو انہوں نے گریڈ 22 میں بٹھایا تھا, جس کو گریڈ 22 دلوایا, جس کو بھرتی انہوں نے کیا, اس پر بے تحاشا احسانات کیے, اور وقت آیا تو اس نے ساتھ نہیں دیا پرویز لائی کا, اس نے ساتھ نہیں دیا پرویز لائی کا. 164 کے بیان کا آپ کو پتا ہے, وہ پھر ہمیں اسحاق ڈار صاحب کا بیان بھی 164 کا, اسحاق ڈار صاحب کا کیس تو بند ہو چکا ہے نا, یہ کیس تو چل رہا ہے. چلیں وہ کیس تو چل رہا ہے. اس کیس میں اب دیکھیں کہ جس کیس میں ڈسچارج کیا, اب لاہور ماسٹر پلان والا کیس ہے, آپ نے اپنی راضی کے پاس ماسٹر پلان کو ایکسٹینڈ کر کے لے گئے. کنسلٹنٹ آپ کا جو لاہور ماسٹر پلان کا کنسلٹنٹ ہے, اس کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا. جی جوئی صاحب پھر کہتے ہیں کرپشن نہیں ہے. گومن صاحب 10,000 روپے کا فائدہ لیا. کہتے ہیں کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, اور کسی کے بھی خلاف انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. چلیں آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس کے سے میں تھوڑی دیر پہلے ایک دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو فیصل واڈا صاحب ہے, انہوں نے ایک بڑا ایک بھرپور ایگریسو قسم کا ٹویٹ کیا ہے. ناظرین اگر آپ ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, اس تصویر میں تقریباً کافی لوگ موجود ہیں, اور کچھ پارٹیوں کے لوگ نہیں بھی موجود, جن کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. یہ پاکستان کی تباہی اور بدحالی کی وجہ ہے. اب نہیں تو کب جمہوریت کے نام پر یہ بدبودار نظام اور جمہوری لیڈروں کا جنازہ ہم کب تک لے کر چلیں گے, جدھر پاکستانی عوام کو روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نوکریوں کے نام پر زیادتی کا نشانہ بنوا کر اور قتل کروا کر بھی گزارا ناممکن ہو رہا ہے. ناظرین یہ فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. ناظرین یہ جو تصویر ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. جس دن سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے تمام جو پی ڈی ایم کے لوگ ملے تھے, الیکشن اس کے بعد اس التوا کا شکار ہو گیا, اس کے نیچے موسٹ وانٹڈ لکھا ہے فیصل واڈا صاحب نے. ناظرین فیصل واڈا صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے, تو اس کے معنی آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے. اس کی مزید جو ہے تفصیل ہم حسن سے بھی لیں گے, لیکن ناظرین یہ جو پی ڈی ایم کے سارے لیڈران ہیں, زعما ہیں,
जब ये हुकूमत में आए उससे पहले तो पता है, हमने कई दफा आपको सुनाया, इन्होंने कहा कि हमारे से कोई बेहतर कोई है नहीं, कोई नहीं है, हमसे तजर्बाकार कोई हो नहीं सकता, हम आएंगे तो मुल्क की मैशत हो, बाकी मुल्क के सारे माली मामलात इतने जबरदस्त अंदाज से संभालेंगे क्योंकि आप सारे लोग भूल जाएंगे क्योंकि हमें करना आता है। फिर हुकूमत मिल गई, हुकूमत आने के बाद फिर एक ही हमने नारा इनसे सुना, एक ही बयान कि जी हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है रियासत को बचाने के लिए। नाज़रीन, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, हम समझने की भी कोशिश करेंगे चौधरी गुलाम हुसैन साहब से भी और जो है हसन अयूब साहब से भी, क्योंकि ये रियासती मामलात को भी आजकल काफी गौर से देख रहे हैं। पहले इनके बयान सुने। अगर मेरी सियासत कुर्बान होती है पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए, एक बार नहीं मैं 1000 बार कुर्बान करूँ। असूली फैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं है, अब इस रियासत की फिक्र है। क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं? तो फैसला रियासत और मुल्क को बचाने, मुल्क की मैशत को बचाने का लिया गया। हमने रियासत को बचाया, सियासत को कुर्बान कर दिया। आप सब ने अपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी सियासत को आपने कुर्बान किया और रियासत को बचाया। तारीख आपके इस किरदार को हमेशा याद रखेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसकी प्राइस भी हमने पे की है। जी हसन, पहले तो मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा, मतलब आपके दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप ज्यादा उनके हवाले से कोई तनकीदी जो बयान दें, कोई कमेंट करें। ये फैसल वाडा साहब क्या फिक्र ना करो, नहीं देंगे तानू की वहम पै गया। मुझे ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल मेरी उनसे अच्छी। वो तो उनके अंदर ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो उनको भी नहीं पता अब तक, जो उनके अंदर इतनी अच्छा, अच्छी फैसल वाडा साहब जिस तरफ मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर जाना चाह रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये बात की थी, एस्टैब्लिशमेंट उस तरफ जाना नहीं है। ये मोस्ट वांटेड करके एक मिनट एस्टैब्लिशमेंट को फैसल वाडा साहब जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ना, उनकी फैसल वाडा साहब ना, उनकी कुछ ख्वाहिश नजर आ रही है। अब पहले भी उनके कुछ बयान, कुछ बड़े ताकतवर हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब बड़े ताकतवर है ना, ताकतवर तो वो हैं, ये बात तो आप माने, ताकतवर तो वो हैं। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरीके से जो चीज वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि ये सब पर काटा, मोस्ट वांटेड, ये खत्म। अच्छा, पीटीआई पर भी उन्होंने काटा मार दी है, सारी पीडीएम पर, यानी पीडीएम या उसके अलाइज जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर भी काटा मार दी है। पीछे बचा कौन है फिर आप बताएं? वो किसको कहते हैं कि इक्तदार में आए? वो कहते हैं कि जी वो इस निगरानों को भी कह रहे हैं कि ये नाकाम है। तो फिर आप सोचें कि वो क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क में मार्शल लगा दे। तो वो ऐसा, मेरी बात ऐसा होता मुझे चौधरी साहब दिखाई नहीं दे रहा। चौधरी साहब की तो सोच पे लगी हुई है कदगन, ठीक है ना, ये आपने हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो अभी तक की प्रोफाइल जितनी पड़ी है, जितना अंडरस्टैंड किया है जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको, उनकी प्रोफाइल से तो ये लग रहा है कि वो प्रो जमहूरियत हैं, वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, वो अपने रोल के अंदर हैं, जो आइन में उनका रोल गिवन है वो उस रोल के अंदर बैठे हुए हैं। हम जो है ना, फैसल वाडा साहब चाहते हैं कि वो अपने रोल से बाहर निकले। हसन देखिए, हम अपने रोल से बाहर निकले और वो जो सियासतदानों का रोल है उसके अंदर आ जाए। सियासत के ऊपर बात करते हैं, आप माने या ना माने, फैसल वाडा एमएनए रहे, सेंटर रहे, उससे पहले एक सियासी जमात का हिस्सा रहे, वजीर रहे। वो अभी भी, वो तो आप कहते हैं मैं हिस्सा हूं या नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैंने तो कभी निकला ही नहीं। तो वो ये सारी की सारी सियासत कर रहे हैं। आप इस सारे मामले को धकेल के किसी और साइड पर लेके जा रहे हैं। और साइड से लेके जा रहा, वो मेरा जो भाई है वो खुद ही इस मामले को उस तरफ लेके जा रहा है। जरा आप उनको ट्वीट तो पढ़े ना, कम से कम मुझे बड़े गौर से इसके एक एक लफ्ज पढ़े, और जब नीचे आप पढ़ेंगे मोस्ट वांटेड। अच्छा, पीटीआई के अंदर भी उन्होंने काटा मार दिया, पीडीएम पर भी काटा मार दिया, ठीक है, तो पीछे कौन बचता है आप बताएं? नहीं, मुल्क के अंदर लोग नहीं है और नहीं, अब कोई सियासी जमात बनाएंगे। नहीं, मतलब आप में कोई कमी है? माशाल्लाह इतना जबरदस्त सूट शूट आपने वो बेस्कोट पहनी हुई है। अच्छा, कोई तो भी फिर आपको भी हम मुल्क का वजह से बना क्यों नहीं बन सकते यार? अच्छा, हर पाकिस्तानी, मेरी बात सुने, मजे की बात, हुकूमत आई है, वो निगरान हुकूमत पर काटा मार। पाकिस्तानी का हक है आईने पाकिस्तान के तहत वो सियासत में हिस्सा ले। मुझे, आपको, चौधरी साहब को, किसी को भी कोई पसंद करे। बोरिस जॉनसन साहब भी जो है वो चौधरी साहब से रोशनी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चौधरी साहब से रोशनी डलवाते हैं। जी चौधरी साहब, आप भी को रोशनी डाले हैं। पता नहीं आपने ये ट्वीट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने तो सुनाया तो है। नहीं, मुझे नहीं दिखाया गया। अच्छा, तो फिर सुना दे लोगों को अगर उसमें कोई नहीं सुनवाया। वो ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है पीडीएम की जाती हुई हुकूमत की, वो सारे वुज़रा उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर समेत मौजूद हैं।
اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس تصویر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں یہ جمہوریت کے نام پر ایک بدبودار نظام اور جمہوریت کا حصہ تھے، یہ سب کا صفایا ہونا چاہیے، ان کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک یہ لوگ سیاست کے اندر موجود ہیں لوگوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، پاکستان کی معیشت کا برا حال رہے گا، لہٰذا ہمیں اس ایکسپائرڈ اور کرپٹ جو نظام ہے، لیڈران ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور میں اس کو نامنظور کہتا ہوں۔ یہ فیصل بڑا صاحب فرما رہے ہیں۔ نہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی کانے اور کرپٹ نے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے انہوں جنہیں کھادیا گاجراں ٹھڈ انہوں نے پیڑ، دے مسٹ سفر، دے مسٹ بی پنش، دے شوڈ ناٹ گو آن پنش۔ باقی جو ہے جو بندہ بھی صاف کردار کا ہے، میں از کس میں رضا ربانی ہے، مہاراجہ ظفر اللہ کا ہے، شاہ محمود ہے، کئی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ تو لیکن یہاں تو کھولتے گھوڑے کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا اگر اجازت دے جی سر، تو یہ انہوں نے بیل مجھے مار جب ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے سٹنگ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کرنے کو تیار ہے، آپ عدم اعتماد واپس لے لیں اور الیکشن کرا لیتے ہیں ملک میں، تو یہ الٹا گلے پڑ گئے شہباز شریف، بلاول بھٹو اور یہ دوسرے لوگ اس وقت کے وہ بڑے عہدیداروں پر کہ جناب ہم تو آپ کے خلاف ابھی پریس کانفرنس کریں گے کہ آپ ہمیں دباؤ ڈال رہے ہیں، اور جا کے انہوں نے پنگا لیا اور چیف جسٹس کی عدالت میں کہا جی ہم بڑا ملک کو بچائیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں جو بچایا۔ اچھا کیا جو صاحب آپ نے یاد کروا دیا، آپ یاد ہے میں اور آپ بیٹھے تھے اس دن کورٹ کے اندر، ہمیں ایسا لگ رہا تھا بظاہر کہ جی وہ ہم جا رہے ہیں الیکشن کی طرف، اس کے بعد محترم شہباز شریف صاحب، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، باقی بھی سارے شہری رحمان صاحب بھی سب تھے، انہوں نے جناب اعلیٰ یہ آپ ہمارے ہاتھ بوں باندھ کے آپ ہمیں ٹرک کے نیچے پھینک رہے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا، ہم کیا لے کے جائیں گے، منہ لے کے جائیں گے۔ اس وقت تک ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ وہاں سے ہم نکلے تو ہمیں یہی اندازہ تھا، اسیسمنٹ یہی تھی ہم سب کی کہ شاید الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ بعد میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ آپ یہ جو کام چل رہا ہے اس کو کامیاب ہونے دیں، ہمیں صرف 6 مہینے کا وقت دے دیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے شبانہ روز انہوں نے کہا تھا جی ہم محنت کریں گے، ہاں، تو وہ بعد میں لوگ مذاق بھی بناتے ہیں کہ شبانہ کون ہے اور روز کون ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا، یہ کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ اچھا یہ میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے اس بیان کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا ریاست کو بچانے کے لیے۔ کیا پاکستان کے لوگ اتنے کم عقل ہیں؟ اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت نے ریاست بچائی ہے تو لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ انہوں نے ریاست بچائی ہے؟ ریاست میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ تھی۔ ایک 10 سالہ منصوبہ تھا، 10 سالہ منصوبے کا پلان بنا ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم رہنا تھا اور جنرل فیض حمید نے ملک کا آرمی چیف بننا تھا۔ اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے پی ڈی ایم نے، اور اگر وہ منصوبہ 10 سالہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو ملک میں آج ڈیفالٹ ہونا تھا، خدا نخواستہ۔ اور یہ ہم 300-350 روپے کے پیٹرول کو رو رہے ہیں تو یہ 1200-1300 روپے لیٹر پیٹرول ہونا تھا۔ آپ اپنی رائے دیجیے گا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں جو میرا موقف ہے، کمپلیٹ کریں اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، JUIF نے، پھر صرف ایک حکومت صرف نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، وہ پھر ان سب کی حکومت تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن جن کو وزارتیں ملی، تاریخ میں آج تک کسی بھی وزیر کو اتنا اختیار نہیں ملا جتنا اس 16 ماہ کے اندر وزراء کو اختیار ملا تھا۔ تو ہر ایک یعنی سپوزٹلی ہیلتھ منسٹری جس طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہیلتھ کے حوالے سے PPP کی بنتی ہے۔ اس طرح اگر فائنانس منسٹری مسلم لیگ نون کے پاس تھی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی مسلم لیگ نون کی فائنانس کے حساب سے بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ خارجہ امور کو دیکھ لیں، چاہے آپ دیگر وزارتیں دیکھ لیں، IT دیکھ لیں، تو اس کا پھر سارا معاملہ جائے گا کس کے اوپر؟ چودھری غلام صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب ان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے چند مہینے ہمیں یاد ہے کہ آن گراؤنڈ جو ان کے حالات و واقعات تھے، آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عثمان بزدار کے حوالے سے جو سٹوریز کیا کرتے تھے، سلیکشن جو ٹیم کی تھی ود ان فیڈرل پروونشل گورنمنٹس کے اندر، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ بالکل ان کی پاپولیرٹی کا کہیں کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ اس کو کنٹینیو کریں گے، کیا ان کا حال بنے گا۔ لیکن اب یہ ظاہر ہے ایک پلان کا ذکر کیا حسن ہے، تو اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اگر الیکشن میں چلا جایا جاتا، اس وقت جو حالات بنے ہوئے تھے اور جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا راستہ دے رہی تھی، وہاں سے الیکشن جاتے ووٹ لے کے
आ जाते, हुकूमत करते, 5 साल बैठ के सारी की सारी पॉलिसीज आगे चलाते। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं जनाब आला, सब ने कहा कि आ जाएं, इलेक्शन लड़ें, आवाम के पास चले जाएं, फारूक हो जाएंगे पीटीआई वाले अगर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर जब सारा ऑप्शन ये सारे का सारा अपनाया गया, इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने नाज़रीन। ट्रैक जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। चौधरी साहब का एक शॉर्ट कमेंट इसके ऊपर मैं जरूर चाहूंगा, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आपको पता है आजकल काफी जोरों शोर जो पकड़ रहा है, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर मीडिया पर आते हैं, मीडिया के ऊपर आके वो बात करते हैं। आज भी लाहौर में वो कहीं बात कर रहे थे और वो यही फरमा रहे थे कि जनाब आला हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और वो एक ही जमात का जिक्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिनके पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है वो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सुने, बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो पीडीएम के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते। जहां तक नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। इसी तरह फारूक सत्तार साहब एमकेएम ज़ाहिर इकट्ठी होगी हुई है, वो भी कोई इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। सिंध में इंतजामी तौर पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ, तबादले और तकर्रुरियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने तमाम ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए। 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी है, वो तसलसल कायम है जिसका टूटना जरूरी है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ताकि इंतखाबात सही मानों में शफाफ हों। मौलाना फजल रहमान साहब काफी जो है इकोनॉमिस्ट सियासतदान हैं, तजर्बाकार हैं, दहाइयों का तजर्बा है। वो कह रहे हैं भैया मैं तो जो मुकाबला करूंगा, मेरे सामने दुश्मन, मेरा जो सियासी दुश्मन होगा वो खुले हाथों खड़ा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो बंद होगा, हथकड़ियां लगी होंगी तो कौन सा मुकाबला होगा। मैं किसी सियासतदान का जेल में रखने का हक में नहीं हूं। मैंने कहा क्यों जेल में है, यानी मैं खुला फिर रहा हूं, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मेरे मुकाबले के हाथ मैंने बांध लिए हैं। मैं वो सियासतदान हूं जो अपने दुश्मन के साथ खुले हाथों से लड़ना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं ख्वाहिश हुई कि मैं दूसरे के हाथ बांध लूं और मेरे हाथ खुले रहे। मैं इस जहन का आदमी हूं। अब एक ही जमात जो बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी जिसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिनको गेम भी बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है, जो आउटफील्ड भी बड़ी स्पीड में है, जनाब आराम से ड्राइव करते हैं, चौका छक्का ये वो लग रहा है, वो है नून लीग। मैं नहीं कह रहा ये जी बिलावल साहब फरमा रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि बिलावल साहब को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि उनकी ख्वाहिश थी, आपने इलेक्शन से पहले जब ये असेंबली टूटने वाली थी तो लोग कह रहे थे जी कि अब जो किंग्स पार्टी होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। उनकी ख्वाहिश ये थी कि पीटीआई जो ब्रेक हुई है, पीटीआई के लोगों को ये निगरान हुकूमतें, चाहे जो है वो केपी है, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, ये उनकी शमूलियत करवाए पीपल्स पार्टी में। अब ना वो जो निगरान गवर्नमेंट्स हैं ना उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत करा रहे हैं, ना नून लीग में करा रहे हैं। अब वो लोग ना नून में जा रहे हैं ना पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, बल्कि जो पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और केपी के अंदर पीटीआई जो है वो नजरती नाम है, क्या नाम है उस पार्टी का, कौन सा, जो परवेज खट्टर साहब की पार्टी है, उसमें पार्लियामेंटेरियन उसमें शमूलियत हो रही है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो बिलावल साहब का ग्रीवेंस अपनी जगह है, लेकिन जो खुशाइन बात है जो 17 सितंबर का सूरज जो है ना वो इंसाफ का की सुबह लेकर तुलू हुआ है, जिन्हें जस्टिस काजी फाइज ईसा अब मुल्क के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इसमें हर एक को इंसाफ मिलेगा बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ। वो चोई साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, जिना खादियां गाजना टेडुनाज पीड़, बिल्कुल। तो अब ये बात भी साबित हो जाएगी कि कौन मासूम है और कौन मुजरिम है। यानी अगर मैं आपको ये बात गारंटी से बता रहा हूं कि पीटीआई के लोगों को भी, बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिलेगा, और अगर जो मुजरिम हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, उनको सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो है अब इंसाफ की फराहमी फॉर ऑल है। बेशक जवेद साहब, ये तो बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है, डेवलपमेंट भी है। कल भी आपने देखा कि जब कंक्लूड हुई हियरिंग, उस वक्त जस्टिस वहां पे काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने बताया कि ना मिल बैठ के आगे बढ़ना है और मुल्क की बेहतरी के लिए सारे फैसले भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से सारे मामला आगे बढ़ने की उम्मीद है।
ظاہر ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ملک کے اندر وہ انتخابات کروانے کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کا آلریڈی ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے ان کے سامنے ہوگا. باقی بھی کچھ پٹیشنز ہوئی ہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیسے ہونے چاہیے. جی جو صاحب. نہیں جی، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، پیریڈ. باقی جو ہے خواہشات کے گھوڑے نہ دوڑائے جائے. کل آپ نے چلا دیا کہ وہ اسٹے وکیٹ ہو گیا، تو کتنے وکیٹ ہوا جڑا وہ اسٹے وہ 3 اکتوبر تک چلی گئی ہے، وہ بات کر رہے ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی. کل ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ شاید وکیٹ ہو جائے گا، آپ نے یہ کہا تھا تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ سوالات کے جوابات دینے تھے نا، ہیڈ لائنیں چلا دی. وہ کسی اور چینل چلایا. اچھا چلیں ناظرین، امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں برائے پاکستان ایلزبتھ ہوسٹ ہے، ان کا بیان پاکستان کے اندر ہیڈ لائن کی شکل میں مختلف وقت کے اندر چلا ہے. وہ کیا فرما رہی ہیں کہ امریکہ پاکستان کو آئندہ انتخابات آئین کے مطابق اور وقت پر دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان کے مسائل کا حل شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے. پاکستان کے عوام اپنے نمائندے انتخابات کے ذریعے چن سکتے ہیں. امریکہ پاکستان میں کسی محسوس جماعت یا شخصیت کو سپورٹ نہیں کرتا اور پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں. پاکستان کی تمام اہل جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. میڈیا کو پاکستان کے آئندہ انتخابات کی مکمل مانیٹرنگ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ظاہر ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آپ کو سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. نئے چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں پہلا فل گوٹ بن گیا ہے. آئندہ بھی اس طرح کے جو اہم آئینی اور قانونی امور درپیش ہوں گے ملک کو، جس کے اوپر ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ایک تقسیم ہمیں نظر آئی سپریم کورٹ کے اندر. امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ تقسیم ختم ہوگی اور یہ تمام معاملات جو حل طلب معاملات ہیں حل ہوں گے اور پاکستان واپس آئین اور قانون کی پٹڑی کے اوپر چڑھ جائے گا. بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین، کینیڈا کے اندر جو ایک سکھ کا قتل ہوا ہے اس کے حوالے اس مسئلے کو لے کے جس طرح کینیڈا اور انڈیا کے درمیان اس وقت ٹینشن پائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. دنیا کے تمام اخبارات کی ایک بڑی ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے، ہاؤ انڈیا اینڈ کینیڈاز ریلیشنز کرمبلڈ آفٹر کلنگ آف سکھ لیڈر. یہ بلومبرگ کی خبر ہے. اس کے بعد بی بی سی کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ کے قتل پر سفارتی کشیدگی میں اضافہ، کینیڈا اور انڈیا کا ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم. رائٹرز کی سٹوری، انڈیا کینیڈا ریلیشنز، ہاؤ کینیڈا ٹریڈ بی افیکٹڈ ایز ٹینشنز رائز. اس کے بعد جسٹن ٹروڈو جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، ایکیوزز انڈیا آف کلنگ آن کینیڈین سوائل. In tit for tat move, India asked Canada diplomat to leave country in 5 days. یہ الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے. CNN, India expels Canadian diplomat in tit for tat move as row over assassination Sikh activist deepens. اس کے اوپر ایک بہت ہی مدلل اور جو ہے سالڈ کنکریٹ جو بیان آیا ہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ آپ کو سناتے ہیں. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Reiterate that its position on extrajudicial operations in another country is clearly and unequivocally in line with international law. ناظرین، اگر تجارت کا حجم دیکھا جائے بٹوین انڈیا اور کینیڈا تو بہت بڑا ہے. اس طرح کے فیصلے کرنے جو ہے کسی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. انڈیا کی اس وقت جو ہے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، مرجنگ جو ہے مارکیٹ ہے، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، دنیا سے بہت کچھ خریدتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو کینیڈین پرائم منسٹر کا بیان ہے ناظرین، ساتھ میں ہم نے اردو میں بھی آپ کو دکھایا ہے، بہت واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے شہری کو آپ نے مارا ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کے حوالے سے کافی جو ہے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم کسی صورت میں ایسا نہیں ہونے دیں گے. جی حسن. سر، تقریباً 1 ملین کے قریب یعنی 8-9 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سکھ کمیونٹی رہتی ہے کینیڈا میں، بڑی انفلوئنشل ہے.
اب جو بیسکلی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریفرینڈم قسم کا وہ کرایا تھا انہوں نے، اور اس میں خالصتان کے حوالے سے وہ ریفرینڈم بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی میں لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنی آزادی چاہیے ہندوستان سے۔ جب وہ ریفرینڈم ان کے خلاف آیا تو بھوکلاٹ کا شکار ہوگی جو ہندوستان کی حکومت ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ایجنسی کو جو بھیجا، اور دیکھیں جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈین، انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے اوپر اس قتل کو جو ہے اپنی غیرت سے مترادف انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا ہے اور اس پر بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔ ایک تو ان کے کسی خفیہ ایجنسی کے کوئی سربراہ تھا، اس کو انہوں نے وہاں پر جو پرسونا نون گراٹا ڈکلیئر کیا اور اس کو ملک بدر کیا۔ پھر اب بھارت کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے ان کے سفارت خان کو جو ہے سفارتکار کو کہا جی کہ آپ ملک چھوڑ جائیں۔ تو بیسکلی بہت کمزور وکٹ کے اوپر انڈیا آ چکا ہے، انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، انٹرنیشنل کرائم ہے، اور یہ معاملہ اب یہاں پر رکے گا نہیں، بظاہر یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر پہلے ہی بےعزتی ہو چکی ہے ہندوستان کی، اور مزید کیونکہ اب آگے سے غلطی مان لیتا تو پھر بھی اس کی کوئی بچت کی گنجائش تھی، اب آگے سے روایتی ہٹ درمی اپنا رہا ہے بھارت، تو پھر بھارت کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک جھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اچھا چوہدری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے وہ ایک اتنا بڑا بیان دینا ایک پرائم منسٹر کے لیے اور انڈیا کے حوالے سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر موڈی کو میں نے بتایا ڈیورنگ G20 کانفرنس کے دوران کہ جناب اعلیٰ آپ کے لوگ کے لوگ کینیڈا کے اندر انہوں نے ایسا کام کیا ہے، اور پھر 5 کے قریب انہوں نے وہاں پہ جو ڈپلومیٹس کی شکل میں رکھے ہوئے تھے اپنے لوگ، جس بندے نے اس آپریشن کو الیجڈلی وہاں پہ ہیڈ کیا، ان کو وہاں سے انہوں نے ملک بدر بھی کر دیا۔ تو کیا آنے والے دنوں کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے اب یہ دیکھیں نا، ملک بدر کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ان کو انڈیا سے چاہیے کہ آپ قاتل ہمیں دیں، جنہوں نے منصوبہ بنایا، پیسے دیے، اسلحہ دیا اور فیسیلیٹیٹ کیا، اور جنہوں نے جا کے فزیکلی شوٹ کر کے اس کو قتل کیا ہے ایک لیڈر کو، تو پھر یعنی مطلب اگر کوئی قانون ہے دنیا میں تو ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو چرائے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دیتے۔ صرف انہوں نے ان کے بندے بھیج دیے، ہم نے بھیج دیے فلاں، اس سے کیا مسئلہ حل؟ نہیں چوہدری صاحب دیکھیں، ایک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اب آگے وائلنس بڑھے گی، اب آگے وائلنس بڑھے گی، ظاہر ہے وہ جب سکھوں کو کیا